بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ایک بات گزری تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگو تم نے کیا جنت میں داخل ہونا آسان سمجھ رکھا ہے؟ کیا ایسی جنت میں چلے جاؤ؟ نہیں، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے انبیاء اکرام میدان جہاد میں جب اترے تو ان پر اتنے تکلیفیں آئی کہ نبی بھی پکار اٹھایا، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری مدد ان قریب پہنچنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے، ایک کو خرچ کرنے کے احکامات دیے، مال خرچ کرنے کے۔ اب یہاں پر جان خرچ کرنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ جب یہ مال بھی خرچ ہوگا، جان بھی خرچ ہوگی، تب جا کے جنت ملے گی۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، نہ جان کھپاؤ نہ مال کھپاؤ ایسے مل جائے، جنت اس قدر سستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ قتال کہتے ہیں باہمی لڑائی، جنگ، قتل و غارت جس میں ہو اس کو قتال کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل، قتل ایک طرف سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قتال، قتال دو طرفہ قتل و غارت کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاد کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن ان میں سے اکثر اور بیشتر جو لفظ استعمال ہوا جہاد کا وہ قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اندر جہاد کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ رکھی ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں عبادات کے لیے کہا گیا یہ دین کا ستون ہے، اور اسی طرح جہاد کے لیے کہا گیا یہ دین کا سب سے بلند نشان ہے، یعنی دین کی سب سے اونچی جگہ، چوٹی جس کو کہہ لو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد کو قرار دیا ہے۔ جہاد ہے تو مسلمانوں کی بھی بقا ہے، اسلام کی بھی بقا ہے، ہمارے جان و مال، عزت آبرو کا تحفظ بھی ہے۔ اگر ہمارے مذہب میں سے جہاد کو نکال دیا جائے پھر یاد رکھنا ہمارے وجود کو کوئی بھی کافر یا برداشت نہیں کرے گا، وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ آج اگر کافر ڈرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جہاد سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے اندر یہ بھی ایک عبادت ہے، ہم سے ٹکرا جائیں گے۔ جہاد کچھ صورتوں میں فرض عین ہوتا ہے، کچھ صورتوں میں فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین ان لوگوں کے اوپر ہوگا جن کے اوپر کافروں نے حملہ کر دیا ہو اور وہ ناکافی ہوں لوگ، پھر ان کی مدد کے لیے ان کے قریبیوں پر فرض عین ہو جائے گا۔ اگر وہ بھی ناکافی ہوں ان کے قریب والوں پر فرض عین ہو جائے گا۔ یہ جہاد ڈیفنس میں یعنی اپنے دفاع میں کرنا یہ فرض عین ہوا کرتا ہے۔ اور ایک جہاد ہے جو اقدامی جہاد ہوتا ہے، یعنی مسلمان پہل کریں کافروں پر حملہ کر دیں، پھر اگر جنگ چھڑ جائے تو وہ جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر مسلمان ناکافی ہوں، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہو اس میں، پھر فرض عین میں بدل جاتا ہے۔ جہاد فرض کفایہ اور فرض عین میں فرق یہ ہے، فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ بھی مسلمانوں میں سے کر لیں تو باقیوں کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، باقی گناہ گار نہیں ہوتے۔ فرض عین وہ ہوتا ہے کہ جن کے اوپر فرض عین ہو جائے، اگر وہ جہاد نہیں کریں گے تو وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، اللہ کے نزدیک ان کی پکڑ ہوگی۔ جہاد فرض کفایہ کے اندر ماں باپ کی اجازت لینا لازمی ہوتا ہے، اور جہاد فرض عین کے اندر ماں باپ کی اجازت لینا لازمی نہیں ہوا کرتا۔ ہر عاقل بالغ جس کے اوپر جہاد فرض عین ہو جائے اس کو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکلے اور لڑے، جان لے یا جان دے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، اے ایمان والو میں نے تم پر قتال کرنا فرض کر دیا ہے، یعنی جنگ و جدال، آپس میں لڑنا، کافروں کا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کا کافروں کے خلاف یہ جنگ لڑنا یہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ وہ کرہ لکم، لیکن وہ تمہیں ناپسند ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا، اس میں گردنیں کٹتی بھی ہیں، گردنیں کاٹتے بھی ہیں، گردنیں کٹواتے بھی ہیں، یہ چیز بظاہر اچھی نہیں لگتی۔ وہ کرہ لکم، ہمیں ناپسند لگتا ہے۔ وہ کرہ لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہیں ناپسند لگتا ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ ساری حکمتیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس وجہ جہاد اگرچہ تمہیں ناپسند لگتا ہے لیکن اللہ نے حکم دیا ہے تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں تو ناپسند ہوتی ہیں لیکن اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جسم پر اگر کینسر کا پھوڑا نکل آئے نا تو اس کو کاٹ کر پھینکنا ہی لازمی ہوتا ہے۔ اگر اس کو اس حصے کو نہ کاٹا جائے تو وہ کینسر اور پھیلتا چلا جائے گا، کینسر بڑھتا چلا جائے گا اور زیادہ گلاتا چلا جائے گا۔ تو وہاں پر کوئی بھی یہ نہیں کہا کرتا یار یہ کاٹ پیٹ تو ظلم ہوتا ہے، نہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ کبھی کسی نے کہا ہے کسی ڈاکٹر کو؟ کیوں؟ وہ کاٹ پیٹ میں ہی ہماری بھلائی ہے۔
اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ کفر کا ناسور جب تمہارے وجود کو برداشت نہیں کر رہا تو اس ناسور کو کاٹنے کے لیے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اب یہ مت سمجھ رہا ہوں اس میں تو گردنیں کٹیں گی، گردنیں اڑیں گی، نہیں، بسا اوقات یہ کاٹ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ یہ کینسر کفر کا اور زیادہ پھیل جائے گا، جس کی لپٹ میں تم مسلمان بھی آ سکتے ہو. آگے اگلی آیت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے. اشہر حرم میں نے بتایا ہے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو احترام جن کا لازمی ہوتا ہے، وہ ہیں ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور کچھ گیپ کے ساتھ پھر آگے آتا ہے رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے جو ہیں ان میں ہر قسم کا قتل و غارت، بڑے گناہ کرنا، ایک دوسرے کو نقصان دینا، یہ سب حرام ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہی چلا آ رہا ہے، کفار بھی اسی پر گامزن تھے، مسلمانوں کے بھی اس کی پاسداری کا حکم تھا. لیکن اسلام میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا. اب سال کے 12 مہینے مسلمانوں کو اجازت ہے، وہ جب چاہیں وہ جہاد کریں، جو بھی کریں، اب کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا، یہ ممانعت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی. واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ بدر سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر دے کر ان کو بھیجا تھا کہ کفار قریش مکہ کا ملک شام سے ایک قافلہ تجارت کر کے جا رہا ہے، تم جا کر ان کا راستہ روکو، ان کا مال لوٹ لو اور ان کو بندی بنا کے، قیدی بنا کے ان کو لے آؤ. جب مسلمانوں کا لشکر وہاں گیا، اچھا واقعہ یہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو تیار کر کے ایک خط دیا تھا، کہا تھا یہ خط کھولنا نہیں، یہاں تک کہ 2 دن 2 راتیں تم چلتے رہو، جب 2 دن 2 راتیں گزر جائیں تمہارے سفر کو، پھر اس خط کو کھولنا. صحابہ نے پوچھا جانا کس طرف ہے؟ حضور نے پھر بتایا، جگہ کا تعین کر کے بتایا، فلاں لوکیشن پر تم چلے جاؤ. صحابہ چل دیے. جب 2 دن کے بعد انہوں نے خط کھولا تو اس میں یہی حکم لکھا ہوا تھا کہ ملک شام سے قریش مکہ کا قافلہ آ رہا ہے تجارت کر کے، اس کا راستہ روکو، اس قافلے کے پاس جو مال ہے وہ بھی مال غنیمت کے طور پر لوٹ لو اور ان کے خلاف جہاد کرو، اور جو کوشش کرنا کہ ان کے قیدی جو ہے نا زندہ گرفتار ہو جائیں وہ میرے پاس حاضر کرنا. صحابہ اکرام جب گئے تو صحابہ کی سوچ سے زیادہ سخت وہ قافلہ پایا، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے ہمت نہیں ہاری. صحابہ نے ایسی جنگ لڑی، ان کے اکثر و بیشتر ان کے لوگ قتل کر دیے، کچھ زندہ بچے وہ بھاگ گئے، مال البتہ سارا لوٹ لیا. اب جس وقت یہ کاروائی ہوئی، صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، ابھی یکم رجب شروع نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ یکم رجب ہو چکی تھی. صحابہ مغالطے میں تھے، غلطی سے انہوں نے اس وقت تک چونکہ اشہر حرم کے احترام کا حکم تھا، صحابہ سے یہ غلطی انجانے میں ہوئی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا 29 کا چاند تھا، وہ 30 تاریخ نہیں تھی بلکہ اگلا دن پہلی کا ہو گیا، پہلی رجب ہو گئی. اور یہ سامان لوٹ کر لے آئے. جب یہاں لائے تو پیچھے مکہ والوں کو پتہ چلا، انہوں نے پھر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا مسلمانوں پر. بولا دیکھا نیا مذہب آیا تھا، یہ کیسا مذہب ہے؟ دعویٰ کرتا ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے. حالت یہ کہ جو چیز ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اشہر حرم کا احترام، جس میں باپ کے قاتل کو بھی بخش دیا جاتا ہے، اور انہی دنوں میں محمد نے ہمارا قافلہ لٹوایا اور ہمارے بندوں کو قتل کرایا. یہ بات واقعی مسلمانوں کے لیے بھی شرم کا باعث بنی. تو اس پر پھر مسلمان بڑے نادم ہوئے. تو مسلمانوں نے پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ ہم سے جو قتال ہوا وہ تو ہم سے غلطی سے ہو گیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا کیا تاوان ادا کریں؟ اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر لوگ اعتراض کر رہے ہیں اشہر حرم کا احترام کرنا چاہیے، تو احترام تو سب سے زیادہ مسجد حرام کا ہونا چاہیے. ان کو اس وقت حیا نہ آیا جب مسجد حرام سے تم مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا، تمہیں نکال باہر کیا، مسجد حرام میں عبادت پر تم پر پابندیاں لگائی. اس وقت ان کو حرمت یاد نہیں تھی، مہینوں کی حرمت یاد ہے، مسجد کی حرمت یاد نہیں ہے. اور اس وقت یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. اس وقت حرم کا علاقہ ان کو یاد نہیں تھا کہ حرم کے اندر ہم قتل و غارت کر رہے ہیں، حرم کے اندر ہم مسلمانوں کو ایذا دے رہے ہیں. اب جب ان کے اوپر سر پر آ پڑی ہے تو اب ان کو اشہر حرم کی عظمت یاد آ گئی ہے. اے مسلمانوں، یہ جہاں پر بھی ملے، جس وقت بھی ملے، انہوں قتل کرو. یعنی یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ اشہر حرم کی جو حرمت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ منسوخ کر دی. اب اگر کوئی احترام کرتا ہے تو مستحب ہے کرے، لیکن لازمی نہیں ہے. مستحب ہے، اب بھی اگر کوئی کرے احترام تو کرے، لیکن لازمی اور واجب نہیں ہے. یہ لازمی والا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر منسوخ کر دیا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ڈانٹا اور مسلمانوں کو بھی کہا کہ جو مشرک تم پر تانے دے رہے ہیں
وہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگے، چاہے تم اشور حرم کا احترام بھی کر رہو، وہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی طرح کافر نہ ہو جاؤ، دوبارہ اپنے پاؤں پر پلٹ کر کافر نہ ہو جاؤ، مرتد نہ ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، جو مرتد ہو کر مرا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، بعد میں اس کی جو وضاحت الگ بات ہوگی وہ عرض کر دوں گا۔ کتب علیکم القتال، اے لوگوں قتال کرنا تم پر فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں ناپسند ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، محبوب سمجھو، اور وہی تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ سب باتیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے، قل، ان کو بتلا دیجئے، قتال فیہ کبیر، واقعی ان دنوں میں قتال کرنا بڑا جرم ہے، بڑا جرم ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اہل حرم کو اس علاقے سے نکالنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ ان کافروں نے تو فتنہ مچا رکھا تھا، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ مچانا یہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے، پہلے بھی آیت گزری ہے، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بری چیز ہے، شدید سخت چیز ہے، اور یہاں فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ مچانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے، قتل چھوٹا جرم ہے، قتل سے ایک جان جاتی ہے، فتنے سے کئی لوگ خراب ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اے مسلمانوں اگر تم نہ لڑو نا ان کے خلاف، پھر بھی ایک بات یاد رکھنا، یہ کافر لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، کتنا لڑیں گے، اتنا لڑیں گے، اتنا لڑیں گے، حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد بنا ڈالیں گے، تمہارے راستے اتنے مجبور کر دیں گے، بند کر دیں گے کہ تم مجبوراً مرتد ہو جاؤ گے، پھر یہ تم سے راضی ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ کبھی تم سمجھو کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ بھی اشہر حرم کا احترام کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ان کو جب بھی داؤ لگا وہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھے نا وہ تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر ڈالے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے لوگوں، ومن یرتد منکم عن دینہ، جو شخص مرتد ہو گیا اپنے دین سے تم میں سے، فیمت، پھر اس حال میں وہ مر گیا، وہو کافر، کہ وہ کفر میں تھا، فاولئک حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم کے اندر انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کافروں کی طرح کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ مرتد اس کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان ہو بعد میں اسلام سے نکل کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ مرتد کا حکم شریعت میں یہ ہے، مرتد کا جرم کافر سے بھی بڑا ہے۔ کافر کو اجازت ہے کہ وہ جزیہ دے کر زندہ رہ سکتا ہے، ٹیکس دے کر اسلامی سلطنت میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن مرتد کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ جزیہ دے کر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مرتد کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ اگر اسلامی سلطنت ہو تو مرتد کو گرفتار کرے گی، 3 دن تک اس کو قید میں رکھے گی، اور قید میں رکھنے کے دوران اس کو سمجھاتی ضرور رہے گی وہ اسلامی حکومت۔ اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس چیز پر اعتراض ہے، تاکہ ہم اس اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ اس دوران مان جاتا ہے فبیا، اگر وہ نہیں مانتا، پھر اگر مرد ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اگر عورت ہے تو اس کو تا حیات عمر قید اس کو سزا دی جائے گی۔ مرد ہے تو قتل کر دیا جائے گا، عورت ہے تو عمر قید اس کے لیے سزا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس نے جو نیک عمل کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غارت ہو گئے، بالکل زیرو ہو گئے، مٹ گئے۔ اب اس کا شمار کن میں ہوگا؟ اب ان کا شمار ٹھیٹھ کافروں میں ہوگا۔ جس طرح وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، یہ شخص بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ایک بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف آؤ۔ اگر کوئی شخص مرتد ہوا، بعد میں دوبارہ اس کو اسلام کی توفیق مل گئی، وہ مسلمان ہو گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس نے جو پہلے نمازیں پڑھی تھی وہ بحال ہوں گی یا غارت گئی؟ پہلے جو حج کیا تھا وہ فریضہ ادا ہوا یا غارت گیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے جو پہلے نمازیں پڑھی وہ غارت گئی، جو اس نے پہلے حج کیا تھا وہ بھی غارت گیا۔ اب جب یہ دوبارہ نئے سرے سے مسلمان ہوا ہے تو اس کے اوپر نیا حج کرنا لازم ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے،
اس کا نکاح اس کی بیوی سے خود بخود آٹومیٹکلی طور پر ٹوٹ جاتا ہے. بیوی بیوی نہیں رہتی، کیونکہ بیوی مسلمان ہے، خود کافر ہو گیا ہے، تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ایسا شخص، اس کا اگر سگا بھائی مسلمان ہے اور یہ خود مرتد ہو گیا ہے یا کافر ہے، تو وراثت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. نہ بیوی بچوں کی طرف سے یہ وراثت کا حقدار بنے گا، نہ بھائی بہنوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے وراثت کا حقدار بنے گا. اس کی وراثت بھی چلی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرتد ہوا بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس کی نمازیں دوبارہ اللہ بحال کر دے گا، اس کا حج بھی وہی کافی ہوگا جو اس نے پہلے کر لیا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گنجائش دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اٹل فیصلہ ہے تو سارے عمل اس کے غارت ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اس کے سارے عمل غارت ہو جائیں گے. دنیا کے عمل کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات. امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ترہیب کے طور پر، ڈانٹنے کے طور پر فرمایا ہے. اللہ رؤوف الرحیم ہے، وہ ضائع نہیں کیا کرتا. بہرحال یہ اللہ کی مشیت پر ہے. ہمارے لیے شریعت میں حکم یہی ہے، مرتد کی سزا وہ واجب القتل ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا تو وہاں پر فوراً میں نے بتایا مسلمانوں کا بھی اللہ تعالیٰ ضرور تذکرہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، پھر انہوں نے ہجرت، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ ہجرت کہا جاتا ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، وہاں پر ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں پر کمزور ہیں، حکومت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، جہاد بھی نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر کسی ایسے خطے کی طرف جائیں جہاں وہ آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کر سکیں. اگر وہ نہیں نکلیں گے تو اللہ کے نزدیک مجرم ہیں، اللہ کے نزدیک وہ عذاب کے مستحق ہیں. اگر وہ وہاں سے نکل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دیتا ہے. ان کے اجر کتنے ہیں وہ آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائیں گے. بہت بڑا اجر ہے ہجرت کرنے والوں کا. جیسے پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں مسلمان رہتے تھے تو بہت قسمت پرسی کے عالم میں تھے. ہندو اور سکھ دونوں مسلمانوں کے دشمن تھے. ایک ایک دن میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور مسلمان بے بس تھے، مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے. پھر اللہ نے ایک ایسا خطہ مسلمانوں کو عطا کیا کہ جہاں پر وہ آزادانہ طور پر آ کر رہ سکتے تھے پاکستان، تو پھر ان لوگوں نے وہاں اس خطے کو چھوڑ کر اس خطے کی طرف ہجرت کی. یہ جو مہاجرین ہیں ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، ان کا اجر بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. یہ ہجرت کہلاتی ہے. اور دوسرا، ہجرت کبھی کبھار قرآن مجید میں اس لفظ کو اصلی حقیقی معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پر پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، یعنی اگر کوئی گناہوں میں ملوث ہے، ہاجروا، انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے. بہرحال لفظ وہاں پر حقیقی معنی میں استعمال ہوگا، یہاں پر اصطلاحی معنی میں جس کو ہجرت کہا جاتا ہے، یعنی اپنے وطن کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا اور نکل جانا، یہ بہت بڑی قربانی ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا، اور جہاد بھی کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ایک ہوتا ہے وطن کے لیے جہاد کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے خاندان کے لیے جہاد کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے نام و نمود کے لیے دعویٰ بٹھانے کے لیے جہاد کرنا. وہ سارے جہاد غارت ہیں اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں جہاد اصل وہی ہے جو اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت بھی کی، پھر جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو امیدیں وابستہ ہیں اللہ کی رحمت کی. اللہ کی رحمت کے یہ لوگ حقدار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا. آگے ایک اور حکم آ رہا ہے، وہ ہے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق. صحابہ اکرام بہت اچھے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیا کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کوئی دیہاتی آدمی آئے، اجنبی آدمی جس کو پتہ ہی نہ ہو سوال کرنے کا کیا حکم ہے کیا نہیں، وہ آ کے بے دھڑک ہو کر سوال کرے تو کچھ جواب مل جائے، ہم بھی سیکھ لیں. صحابہ خود سوال نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوال مت کیا کرو، ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ جائے پھر تم سختی میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ. تو صحابہ ڈرتے تھے اس وجہ سے سوال کرتے ہوئے. پھر وہ اسی انتظار میں ہوتے تھے وہ آدمی اگر سوال کرے کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو سوال کرنا جائز ہے یا نہیں، وہ کہے گا ہمارا فائدہ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھار امر مجبوری صحابہ کو بھی سوال کرنے پڑتے تھے. تو وہ قرآن مجید میں تقریباً 12 یا 13 جگہ ہیں جہاں پر صحابہ نے بھی سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے. ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. اس سے پہلے ایک بات سمجھو،
شروع اسلام میں شراب کے متعلق کوئی حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. جیسے عرب کا رواج تھا اسی رواج پر لوگ چلتے تھے. شراب پیتے بھی تھے, پلاتے بھی تھے. شراب گھر گھر میں بنائی جاتی تھی, بلکہ عرب کے لوگ اس کو صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے دماغ فریش ہو جاتا ہے اور بدن میں چستی آ جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے, اور شراب جو ہے وہ بزدل نہیں بہادر بناتی ہے. یہ ان کی سوچیں تھیں. اس وجہ سے وہ شراب وغیرہ عام جام پیا کرتے تھے. اور جوا بھی اس زمانے میں عام تھا. جوئے کی بہت ساری اس زمانے میں صورتیں تھی, جوا کھیلا کرتے تھے. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت حرام نہیں کی, بتدریج کی. مثلا شراب کے فائدے بھی ہیں تو شراب کے نقصان بہت زیادہ ہیں. جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور ایمان کو بھی خراب کرتی ہے, اور عقل کو بھی خراب کرتی ہے, اور اخلاق کو بھی خراب کرتی ہے. اس وجہ سے اللہ کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں تھی. لیکن ایک آدمی اگر عادی ہو, اس کو یکدم اس کو کہا جائے کہ یہ چیز چھوڑ دے, وہ نہیں چھوڑ سکتا. ڈاکٹروں کے پاس جن چرسیوں بھنگیوں کا علاج کیے جاتے ہیں نا, ڈاکٹر بھی یکدم ان کا نشہ نہیں چھڑا دیتے. نشے کی پہلے مقدار کم کر کے دیتے ہیں, پھر تھوڑی اور کم کرتے ہیں, پھر اور کم کر کے, پھر ان کو انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ بس نشے میں پڑا ہی رہے, سویا رہے, نہ جاگے گا نہ نشہ مانگے گا. پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت, یہ روٹین اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی گویا کہ اسی طرح ان کو آہستہ آہستہ ٹیکے لگاتے گئے, آہستہ آہستہ ان سے شراب چھڑائی. پہلے پہلے جو آیت نازل ہوئی, پہلے لوگوں میں شراب بہت پی جاتی. اچھا, کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کے آنے سے پہلے بھی شراب نہیں پی تھی, بعد میں بھی نہیں پی. وہ فطرتی طور پر اس کو کبھی سمجھتے تھے. ان میں حضرت ابو بکر, حضرت عثمان غنی, بعض روایات میں حضرت عمر کا بھی نام آتا ہے, لیکن بعض روایات میں اس کا انکار آتا ہے کہ عمر نہیں. عمر پہلے پیا کرتے تھے, بعد میں انہوں نے چھوڑی ہے اسلام آنے کے بعد. بعد میں ان کو نفرت ہو گئی ہے بہت اسلام لانے کے بعد. تو بہرحال کچھ نے تو اپنی فطرتی طور پر اس چیز کو چھوڑ رکھا تھا اور اس کو ناپسند کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناپسند کیا کرتے تھے, بہت زیادہ. جب اسلام آیا تو صحابہ پھر بھی پیا کرتے تھے, تو ان سے کبھی کبھار عجیب عجیب حرکتیں سرزد ہو جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ناگوار لگا کرتا تھا. حضرت عمر بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ شراب کے متعلق ہمیں کوئی کھلم کھلا حکم ہمارے لیے نازل فرما. اللہ تعالیٰ نے جو پہلی پہلی آیت شراب کے متعلق اتاری نا, وہ فرمائی تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اے لوگوں, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے گائے کے گوبر اور دودھ کے گوبر اور خون کے درمیان میں سے تمہارے لیے صاف و شفاف چیز دودھ کی شکل میں تمہارے لیے نکالی. اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس طرح کا اپنی قدرت دکھا سکتا ہو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایک طرف گوبر ہو, ایک طرف خون ہو, ان میں سے دودھ تو کوئی بنا کر دکھائے, کوئی نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا تذکرہ کیا, میں نے تمہیں یہ بھی دیا, میں نے تمہیں یہ بھی دیا, انگور بھی دیے, انار بھی دیے, سب کچھ دیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انگوروں کا تذکرہ کیا تو وہاں فرمایا تتخذون منہ سکرا, اس سے تم نشہ آور چیزیں بھی بنا لیتے ہو, ورزقا حسنا, اور اچھا رزق بھی بنا لیتے ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کو کہنے لگے, لگتا ہے اللہ کو شراب پسند نہیں ہے, اللہ نے اسی وجہ سے رزقا حسنا سے اس کو نکال کر علیحدہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, تتخذون منہ سکرا, تم اسے نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو. اللہ نے اس کو رزق میں شمار نہیں کیا, اور رزق بھی وہ جو اچھا ہو اس میں شمار نہیں کیا. آگے کیا فرمایا, ورزقا حسنا, اور اچھا رزق بھی تم ان میں سے لیتے ہو, یعنی پھل فروٹوں میں سے تم اچھا رزق بھی لے لیتے ہو, اچار بھی بنا لیتے ہو, مربے بھی بنا لیتے ہو, چٹنیاں بھی بنا لیتے ہو, سالن بھی بنا لیتے ہو, کھاتے بھی ہو, پیتے بھی ہو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے. ان کو اللہ نے رزقا حسنا کہا, اور شراب کو اس کھانے پینے کی چیزوں میں سے نکال دیا. حرام نہیں کیا لیکن نکال دیا. تو صحابہ اسی وقت سمجھ گئے اللہ کو یہ پینا پسند نہیں ہے. لیکن پھر بھی اب صاف طور پر حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس وجہ سے کچھ صحابہ پھر بھی پیتے تھے, کچھ نے یہ آیت اترتے ہی چھوڑ دیا. پھر ایک مرتبہ پھر صحابہ نے سوال کر لیا, یا رسول اللہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے, اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ حضرت غالباً حضرت ابو عبیدہ ہے یا کوئی اور انصاری صحابی ہے, انہوں نے صحابہ کی دعوت کی.
اس دعوت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ وہ بھی شریک تھے۔ کھانا وانا کھا کے جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد شراب کا دورہ چلا۔ جب پی سب نے تو سب ٹن ہو گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کی بڑائی میں اشعار کہنے لگے۔ ان اشعار میں انصار کے ایک قبیلے کی حجو بیان کی گئی، یعنی اس کو گھٹیا، ان کے اوپر تانا طنز کیا گیا۔ تو اس انصاری صحابی سے یہ چیز برداشت نہیں، اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نہیں ملی مارنے کو۔ اونٹ کی سیری کا جبڑا، ہڈی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اتنے لمبے، تو اس کی سیری ہوتی ہے، تو سیری میں سے جو جبڑا پڑا ہوا تھا وہاں کوئی پرانا کوئی اس کے ہاتھ وہ یا اس نے اٹھا کر سٹاپ کر کے مارا، ان کے متھے میں متھا پھاڑ دیا، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ، انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ شراب پی تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اس طرح ان کی تو میں ہونے لگی، تو اب شراب کا کیا حکم ہے، ہم پئیں یا چھوڑ دیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہوا تھا حرام ہونے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلاتے ہیں؟ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی تجھ سے جوئے اور خمر یعنی شراب کے متعلق ایک بات یاد رکھنا، خمر ہر اس نشہ آور چیز کو کہا جاتا ہے جس سے وقتی طور پر دماغ ٹن ہو جائے، کوئی بھی نشہ ہو، چرس ہو، ہیروئن ہو، یہ آج کل کے جدید اسلحے جو ہیں یہ آئس وغیرہ یہ وہ چیزیں یہ ہوں، یہ کوئی بھی نشہ ہو جس سے وقتی طور پر دماغ ٹن ہو جائے اس کو خمر کہا جاتا ہے، یعنی جو عقل کو ڈھانپ لے۔ اصل میں خمر خمار سے بنا، خمار کہتے ہیں وہ چادر جو عورتیں ایسے اوڑھ کرتی ہیں، صرف یہ آنکھیں ظاہر ہوتی ہیں، باقی سارا جسم ڈھک جاتا ہے، بڑی چادر۔ شہر میں تو برقعے کا رواج ہے، گاؤں گوٹھوں میں اب بھی وہی چادر چلتی ہے، بڑی چادر ہوتی ہے، اور جب نکلتی ہے گھر سے تو وہ باہر وہ بڑی چادر لے کر نکلتی ہے۔ تو عرب میں بھی یہی رواج تھا بڑی چادر لینے کا، تو اس کو خمار کہا جاتا ہے، یعنی وہ سارے وجود کو ڈھانپ لیتی تھی وہ چادر۔ یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے عقل ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا، ہر وہ نشہ جو عقل کو ڈھانپ لے، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ڈھانپے، وہ خمر کے اندر شامل ہے۔ شراب بھی اس میں شامل ہو گئی، بھنگ بھی شامل ہو گئی، ہر نشہ اس میں شامل ہو گیا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کس کس نشے سے عقل ماری جاتی ہے۔ جن نشوں سے عقل خراب نہیں ہوتی، جیسے نسوار ہو گئی، سگریٹ ہو گیا، یہ مکروہ ہیں، حرام نہیں ہے، مکروہ ہیں۔ کیوں مکروہ کیوں ہے؟ ان سے تو عقل بالکل بھی خراب نہیں ہو رہی، واقعی ان سے عقل خراب نہیں ہو رہی، لیکن یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحت کا بھی خیال رکھتا ہے، ہمارے ایمان کا بھی خیال رکھتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو عقل کو نہ ڈھانپے لیکن صحت کے لیے مضر ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو بہرحال صحابہ نے جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے عقل ڈھانپنے والی چیزوں کے متعلق اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل ان کو کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، اس میں بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ومنافع للناس، البتہ لوگوں کے لیے تھوڑا بہت نفع بھی ہے، ان کا تھوڑا بہت ذہنی سکون حاصل ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو فریش سمجھنے لگ جاتے ہیں، وقتی لذت بھی ہے، وقتی نفع بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت بڑے ہیں۔ اسم کبیر فیہما اسم کبیر، ان دونوں کے اندر یعنی شراب میں بھی جوئے میں بھی اسم کبیر، نقصان زیادہ بڑا ہے، ومنافع للناس، البتہ نفع بھی ہے تھوڑا سا لوگوں کے لیے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن نقصان بہت بڑا ہے ان کے نفع سے۔ بس اتنا کہا، اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔ جب اتنا کہا تو بہت سارے صحابہ نے شراب پینا ہی چھوڑ دی کہ جب اس میں گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے، تو ایسی چیز کو ہم کیا کریں، انہوں نے چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ بتدریج چل رہا ہے یہ حکم، دوسرے اسٹیپ پر یہ حکم ملا۔ پھر تیسرے اسٹیپ پر کیا ہوا، ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی بڑی دعوت کی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، اس میں شراب کا دورہ چلا، سب نشے میں ٹن ہو گئے۔ ایک نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز، بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں فجر کی نماز تھی۔ بہرحال جب محفل لگے تو وہ فجر کی وقت تو نہیں ہو سکتی، عصر ہی کا وقت ہے۔ صحابہ اکرام نشے میں تھے اور انہوں نے کہا ابھی نماز کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا؟ حضرت ولید رضی اللہ، ولید یہ ہیں حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں، حضرت عثمان غنی کے، ان کو لوگوں نے پکڑ کے آگے کر دیا، چل بھائی نماز پڑھا۔ نشے میں ٹن تھا، اس نے نماز پڑھائی عصر کی نماز پڑھا کر کہنے لگا
پیچھے مڑ کے کہنے لگا اور حکم کرو، کہو تو 4 اور پڑھا دوں، کہو تو 4 اور پڑھا دوں۔ صاحب حیرت میں پڑ گئے اب کیا کرے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہوا، اب نشے اترے نہیں ہیں۔ ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، باب فی تحریم الاشربہ، اس میں ایک حدیث آتی ہے باب النہی عن الخمر فی الصلاۃ، اس میں ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث کو جو نقل کرنے والے صحابی ہیں وہ بھی خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری اور میرے ساتھ عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، ہماری دعوت ہوئی، اس دعوت میں دعوت کے بعد شراب کا دورہ چلا، ہم سب نشے کی حالت میں تھے، ہم سب نشے کی حالت میں تھے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی خود فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے مجھے آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے، کہتے ہیں میں اس وقت نشے کی حالت میں تھا، مجھے ہوش نہیں ہے، میں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اس میں پڑھنے میں کچھ خلط ملط کر گیا، جب خلط ملط کر گیا تو نماز کے بعد کچھ صحابہ کہنے لگے نماز ہوئی، کچھ کہنے لگے نہیں ہوئی، کیس چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو وہ تو نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو، نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو، یہاں تک کہ تمہارا نشہ ٹوٹ جائے اور تمہیں یہ پتہ چلنے لگ جائے کہ ہمارے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے، کیونکہ نشے میں آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، وہ راز جو سینے میں دبائے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بھی نشے میں کھول دیتا ہے، پھر بعد میں پچھتا رہا ہوتا ہے میں نے کب کہا تھا۔ عزت بھی خراب ہوتی ہے اس سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس میں منافع بھی ہیں لیکن نقصان بہت بڑے، واقعی ایک راز کھول دیتا ہے، عزت خراب ہوتی ہے۔ کئی شرابیوں کو دیکھا ہے جو عزت دار لوگ ہیں نشے میں ٹن ہو کر نالی میں گر جاتے ہیں، یہ عزت ہے ان کی؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی لوگوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ یہاں کے وڈیرے ہیں، بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کیا عزت رہی۔ پھر گھر میں بھی کبھی کبھار بندہ نشہ کر لے تو پھر اس کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ میں نے اپنی شرمگاہ ڈھانپنی ہے، نشے کے اندر اسے یہ غلطیاں بھی سرزد ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا اس میں نقصان زیادہ ہے، واقعی نقصان زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نہیں تھا، حلال تھی، اس میں اگر کوئی پی بھی لیتا ہے تو کوئی جرم کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیوں؟ اس وقت اللہ نے حلال کی ہوئی تھی تو انہوں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، حرمت کا حکم تو بعد میں اترا ہے نا شراب کا۔ خیر جب یہ آیت اتری کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، تو کچھ صحابہ اور شراب چھوڑ گئے، کہنے لگے یار یہ اتنی بری چیز ہے، اللہ نماز سے روک رہا ہے، اگر اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ منع ہی نہ کرتا، حالانکہ حرمت کا حکم اترا نہیں تھا۔ پھر اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ شراب کے متعلق ہمارے لیے کوئی کلیئر حکم نازل فرما، کوئی صاف حکم نازل فرما۔ اب تک صاف حکم تو نہیں آئے نا، پہلے رزق حسنہ سے نکالا، پھر فرمایا اس میں منافع بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، پھر میں نماز کے قریب نہ جانا، کوئی صاف حکم تو نہیں ملا واضح۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی ہے، ادھر اللہ نے وحی نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو آج کے بعد تمہارے اوپر شراب بھی حرام، ہر نشہ آور چیز حرام، خمر، تمہارے اوپر جوا بھی حرام۔ آگے جوئے کی قسمیں انصاب اور ازلام، اس زمانے کے یہ جوئے تھے تو وہ بھی حرام۔ فجتنبوہ، آئندہ کے بعد اس سے بچ کر رہنا، اس کے قریب بھی نہ جانا، یعنی سختی سے اللہ نے منع کر دیا۔ جب یہ شراب کا حکم ممانعت کا آیا تو مدینہ کی گلیوں میں صحابہ نے لا کر مٹکے اتنے توڑے کہ مدینہ کی گلیاں ایسے نہر کی طرح بہہ پڑی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے کئی سال بعد تک جب بھی بارش ہوتی تھی مٹی میں سے شراب کی بدبو آنے لگ جاتی تھی، اتنی شراب ڈھونڈی گئی، کسی نے بھی شراب نہیں رکھی۔ یہاں تک آتا ہے جب یہ حکم نازل ہوا نا، صحابہ کے ایمان کو سلام ہے یار۔ حضرت انس کہتے ہیں
کہ ہم شراب پی رہے تھے تو ایک صحابی آئے دوڑتے ہوئے، انہوں نے آ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے شراب حرام ہے۔ کہتے ہیں ایک صحابی نے ایسے ہونٹ پر جام لگایا ہوا تھا، اس نے یہیں سے ایسے اتار کر پھینکا، حرام۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں ابھی پی لوں، بس رک گیا، آئندہ نہیں پیئیں گے، یہ بھی نہیں سوچا۔ اور صحابہ نے اپنے مشکیزوں کے اندر چھریاں مار مار کے مشکیزیں پھاڑ دیے تاکہ ایک قطرہ بھی اندر نہ رہے۔ ایک صحابی ملک شام گئے ہوئے تھے تجارت کرنے کے لیے، وہ تجارت کیا کرتے تھے، اس کا کام ہی شراب کا تھا، ملک شام سے شراب خرید کر آتے تھے، یہاں سے کھجوریں لے کر جاتے تھے۔ وہاں سے جب شراب خرید کر آئے، ابھی مدینہ میں پہنچے نہیں تھے، ان کو راستے میں اطلاع ملی یار شراب حرام ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اپنے سارے اونٹوں کے اوپر جو مشکیزیں لدے ہوئے تھے شرابوں کے، وہ اتار کر ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیے اور خالی اونٹ لے کر مدینہ منورہ آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ، مجھے راستے میں اطلاع ملی کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں حرام چیز کو مدینہ میں نہیں لایا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا ٹوٹل سرمایہ یہی ہے، میری ساری انویسٹمنٹ اسی میں ہوئی بھی ہے، اب میں نے اسی سے کمانا تھا، آگے میرے گھر کا چولہا بجھ جائے گا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام قرار دے دی ہے، لہذا اس کو وہیں تلف کر دے، ختم کر دے۔ یہ صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے، فوراً یہاں سے اپنے خنجر لے کر گئے، جا کر اس نے سارے مشکیزیں اپنے ہاتھ سے پھاڑ دیے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اس مرتبہ بیچ دوں، چلو مسلمانوں کو نہیں بیچوں گا، یہاں یہودی بھی رہتے ہیں ان کو دے دوں گا، کچھ نہ کچھ پروفٹ آ جائے گا، میرے گھر کا چولہا چل جائے گا، یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، ادھر حکم سنا فوراً اس پر عمل کیا۔ اگر ہوتے نا ہم جیسے، ہم بہت ساری اور بھی گنجائشیں نکالنے کے چکر میں ہوتے، ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں یہ فرق ہے، اسی وجہ سے اللہ نے صحابہ کے ایمان کو مثالی ایمان بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، ان کو کہہ دیجیے اس میں بہت بڑے نقصانات ہیں، ومنافع للناس، البتہ کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، ان کے فائدے سے زیادہ ان کا نقصان بڑا ہے۔ شراب اور جوا، جوئے میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا مال بغیر محنت کے یکدم حاصل کر لیا جاتا ہے، پھر جو بغیر محنت کے مال حاصل ہو نا اس کی قدر نہیں ہوتی، وہ پھر عیاشی میں اڑایا جاتا ہے اور پھر لت لگ جاتی ہے اڑانے کی، یہاں تک کہ اپنے گھر کا جو اصل سرمایہ ہوتا ہے نا وہ بھی بندہ اس داؤ میں لگا دیتا ہے اور بچے اس کے سڑک پر آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جوئے کے اندر بھی نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، یہ چیز بھی چھوڑ دو، یہ بھی آرام ہے۔ جوئے کی پھر بہت ساری قسمیں، وہ جب مسائل وغیرہ اگر کسی نے پوچھ رہا ہو تو اس میں بتاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔